بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھیں، لوگ جمعہ کے دن بڑی تعداد میں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پوری مسجد بھری رہتی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ کاش کہ یہی عقیدہ مسلمان پانچوں نمازوں کے بارے میں رکھتے کہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھیں گے دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور کاش کہ جس طرح سے جمعہ کے دن مسجدیں بھری رہتی ہیں اسی طرح سے پانچوں نمازوں میں مسجدیں بھری رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہفتے میں ایک بار مسجد میں پہنچا، پتہ نہیں دل نہیں لگ رہا ہے، جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی مسجدوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ سنت پڑھتے بھی ہیں ان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں بغیر کسی پرواہ کے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کا گناہ معلوم ہو جائے، اس کی سزا معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے، تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی 40 دن تک، ایک حدیث میں 40 مہینے تک، اور ایک روایت میں کہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن کسی بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اس میں جو ہے غلطی ناواقفیت کی بنیاد پر نماز اور سنت ادا کرنے والوں کی بھی ہے۔ وہ بغیر سترہ کے جہاں دل میں آیا سنت پڑھنا شروع کر دیے۔ ان کو چاہیے کہ کسی کھمبے کے سامنے، کسی دیوار کے سامنے یا سامنے کوئی سترہ رکھ لے، وہاں پر نماز ادا کریں۔ اب اگر سترہ رکھنے کے بعد اب اگر کوئی درمیان سے گزر رہا تو اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرتے وقت سامنے اگر آپ نے سترہ کھڑا کر لیا ہے، یا کسی دیوار کے پاس پڑھ رہے ہیں یا کھمبے کے پاس پڑھ رہے ہیں، یا کسی چیز کا آپ نے سترہ بنا لیا، چاہے وہ ٹپائی ہو یا کوئی لکڑی ہو، اس طرح سے اگر آپ نے سترہ بنا لیا ہے اور کوئی شخص سترے کے اندر سے، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو اور اسے آگے گزرنے سے روکو، اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، کیونکہ بے شک وہ شیطان ہے۔ یعنی آپ کے سامنے دیوار ہے یا کھمبا ہے، سترہ ہے، سترہ اور آپ کے درمیان سے کوئی سجدہ کرنے کی جگہ سے جا رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ 2 بار اس سے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث کے اندر جو اتنی سختی سے کہا گیا کہ ہاتھ سے روک دو، مزاحمت کرو، ہاتھا پائی یعنی اس کو دھکے دے کر کے اس کو روکو۔ بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، ہاتھ مات کر کے سنت پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں کہ خشوع و خضوع میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، اگر آپ نے سترہ رکھا ہوا سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو سختی سے روکو۔ یہ جو لڑائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سختی سے روکا جائے، اس کو سامنے سے نہ گزرنے دیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھا جائے، اور اگر سترے کے درمیان سے کوئی آدمی گزرے تو اس کو سختی سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔